اسی طلسم کہن میں اسیر ہے آدم، بغل میں اس کی ہیں اب تک بتان عہد عتیق۔ میرے لیے تو ہے اقرار بن نساں بھی بہت، ہزار شکر کہ ملا ہیں صاحب تصدیق۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ انسان ابھی تک پرانے طلسم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس نے اپنی بغل میں قدیم زمانے کے بت چھپا رکھے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جن امتیازات نے انسانوں کو طرح طرح کی مصیبتوں میں الجھایا وہ اب تک باقی ہیں، اور جگہ جگہ ان کی پوجا ہو رہی ہے، مثلا نسل اور رنگ کا امتیاز، خاندان اور قبیلے، قومیت اور وطنیت کی لعنت۔ یہ امتیازات مٹ جاتے تو آج انسانوں میں عالمگیر برادری کا جذبہ بہت نمایاں ہوتا۔ اقبال کہہ رہے ہیں میرے لیے تو زبانی اقرار کر لینا ہی کافی ہے۔ کس چیز کا اقرار؟ اسلام کا۔ ہزار شکر کہ ملا تصدیق والا بن گیا ہے۔ مطلب یہ میں تو ایک عام انسان ہوں، میرا زبانی اقرار بھی بہت ہے، جبکہ ملا جو مذہبی پیشوا بننے کا دعوے دار ہے اس تصدیق کا حامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان نام نہاد ملاؤں پہ زبردست چوٹ ہے جو زبان سے تو اسلام کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے وہ بالکل بے بہرہ ہیں۔ اس آخری شعر میں اقبال نے اسلام کی تعریف کی ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں عشق حقیقی کی تڑپ موجود ہو تو کفر بھی مسلمانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں عشق حقیقی کی تڑپ نہ ہو تو کسی مسلمان اور کافر و ملحد میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ مراد یہ ہے کہ ملت کے لوگوں کے لیے بنیادی شرط عشق حقیقی ہے۔ اس جذبے کے زیر اثر وہ احکام الہی پر کاربند رہتا ہے، اور احکام الہی پر عمل کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں، بلکہ اس میں کافر و ملحد میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ طلسم کہن پرانا جادو، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، بتان عہد عتیق پرانے زمانے کے بت، اقرار بن نساں زبان سے اقرار کرنا، صاحب تصدیق دل سے تصدیق کرنا، اور زندیق کہتے ہیں ملحد کو۔